اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قبولیت کے سنہری واقعات۔ عرض ناشر، دعائیں کیا ہیں؟ دراصل التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی مانگے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس سے مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس سے جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی لاحق ہو یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیں اور جس زبان میں چاہیں دعا مانگیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل دعائیں وہی ہیں جو سرکار دو عالم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ ہمیں سنت کے مطابق ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آپ کو عربی زبان میں دعائیں نہیں آتی تو پھر اپنی زبان میں بھی اس سے مانگ سکتے ہیں۔ اس سے مانگیں، خوب مانگیں، جی بھر کر دعائیں کریں، رو کر، بغیر کسی واسطے کے۔ وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے براہ راست مانگو۔ یاد رہے کہ کائنات کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے مانگیں تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ دعائیں مانگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ مانگے۔ یوں تو دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ بندہ جب بھی اپنے رب کے حضور آئے وہی قبول کر لیتا ہے۔ مگر پھر بھی کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں اور اس کی مہربانیوں کے دروازے مزید کھول دیے جاتے ہیں۔ ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ آئیں احادیث کی روشنی میں ان اوقات کو جانتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہنا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ والدین کو راضی کر کے ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور جس مقام پر بھی ہوں، با حمد اللہ والدین کی دعاؤں کے نتیجہ میں ہے۔ آدھی رات کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ فرائض کے بعد نوافل کثرت سے ادا کرنے اور نوافل میں دعائیں مانگنے سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان تشہد میں بیٹھے تو درود شریف کے بعد اور اسلام پھیرنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں جو دعا بھی مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی بطور خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں، بشرط ایک ہے کہ آدمی لقمہ حلال کا کھائے اور حرام سے بچے۔ یہ اہتمام کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضرور اپنے ہی در پر جھکنے اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔